ادبوا اولادکم علی 3 خصال. آئے نماز سمجھ لے سارے ازادار مدعائے نماز. عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین پال کی کوئی قضا نماز نہ ہو. خدا کا گھر ہے یہ مسجد یہ قتل گاہ نہیں. نبی اگر کا نماز نہ ہو. حسین کہتے آئے نماز سمجھ لے سارے ازادار مدعائے نماز. عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز. جویا حسین کہے اور بھول جائے نماز. کیسے روکے ہو فرشتے قضا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین پال کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین پال کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسینیوں کے عقائد اشتباہ نہیں. عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں. نماز و خمس
جن کا نام ہے تیسری پوزیشن جو لی ہے اور دوسری پوزیشن بطول کو اور تیسری فرسٹ پوزیشن نیہا انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا آپ اس میں بھرپور تیاری کریں گے تو ہم انعام بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ اور زیادہ انعامات رکھیں گے. یہ تو صرف آپ کا اپنا پروگرام ہوگا مدرسے کا. پھر ہم نے کوشش کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اپنی کامیابی کے لیے درود پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن قراءت القرآن المجید. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانے کا حکم دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اولاد کو حب رسول، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قرآت. الحمدللہ جامعہ روحانیت استور کراچی کی جانب سے گلستان جوہر میں صاحب العصر اکیڈمی کے نام سے باضابطہ مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور جہاں پر بچے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکے. علماء کرام کی یہ کاوش ہے. ہم نے اپنی طرف سے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فقط ہمارا یہ قدم اٹھانا کافی نہیں ہے. آپ تمام مومنین اور آپ خاص کر بچوں کے والدین، آپ بھی بھرپور تعاون کریں. اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے اس حوالے سے رسالت مآب کے فرمان کے مطابق اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں. افسوس کا مقام یہی ہے کہ معاشرے میں آج نفسا نفسی کا دور ہے اور دنیا داری ہے. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے والا بنے، یعنی پیسہ کمانے کی مشین اولاد کو بناتی ہے. اور جب یہی اولاد صرف پیسہ کمانے کے حوالے سے تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر تربیت نہیں ہوتی ہے. پھر جب والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ معاشرے میں جب برائیاں کرتے ہیں، تو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نے یہ کیا کر دیا. تو اس لیے بچپنے سے اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہو. علماء کرام نے اس سلسلے کا آغاز کیا الحمدللہ. وہاں بچوں کے لیے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن کا اہتمام ہے، دینیات جہاں پر نماز پریکٹس کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے، اور وضو کا طریقہ، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ساتھ ہی ساتھ عقائد کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہم نے سنڈے کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ جو وہاں پر مفاہیم القرآن، قرآن کا ترجمہ کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس حوالے سے وہاں پر باضابطہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، سنڈے کلاسز کا. اور انشاءاللہ آپ کا تعاون ہوگا تو مزید بہتر سے بہتر تربیت کے حوالے سے جو کام ہم سے ہو سکتا ہے علماء کرام جامعہ روحانیت کی طرف سے الحمدللہ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارا جو ہے کردار ہو. تربیت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اقدام کافی نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی طرف سے فکر مند ہونا اولاد کے لیے،
اور ان کی تربیت کے حوالے سے فقط فکر مند نہیں ہونا ہے، بلکہ عملی اقدام آپ نے بھی اٹھانا ہے، آپ نے بھی تعاون کرنا ہے علماء کرام کے ساتھ، تاکہ ایک بہترین معاشرے کا قیام عمل میں لا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔